قمر در اقرب کیا چیز ہے؟ قمر در اقرب کسے کہا جاتا ہے؟ ہم لوگ رہتے ہیں آلودہ شہر میں، ہم لوگ رہتے ہیں دھوئیں والے شہر میں، جہاں لاکھوں کروڑوں گاڑیوں کا رش، جہاں لاکھوں گاڑیوں اور انڈسٹریل پورا ایک وسیع و عریض ایریا، آپ کے کورنگی اور ادھر سائٹ ایریا اور دیگر بہت سارے ایریا جہاں سے کمپنیوں سے صبح شام پتہ نہیں کتنا دھواں نکلتا ہے۔ تو اس دھوئیں میں ہمیں آسمان بھی اپنا صاف دکھائی نہیں دیتا۔ قمر در اقرب کیا چیز ہے؟ آسمان پہ ستارے جمع ہوتے ہیں اور وہ ستارے بچھو کی شکل اختیار کرتے، سورج چاند جب ان ستاروں کے بیچ میں چلا جائے، اس شیپ کے بیچ میں چلا جائے، آسمان پہ ستارے جڑے، شیپ بنا بچھو کے جیسا، چاند جب ان ستاروں کے بیچ میں پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں قمر در اقرب۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خدا نے چاند کو صلاحیت دی ہے، وہ حرکت کرتا ہے۔ یہ ستارے جو اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں بچھو کی شکل میں، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ انسانوں نے نہیں بنایا ہے، اس میں انسانوں کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، صرف اور صرف قدرت کا بنایا ہوا نظام۔ یہ چاند جب ان ستاروں کے بیچوں بیچ پہنچتا ہے کہ جسے میں اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں قمر در اقرب۔ قمر در اقرب کے منفی اثرات ہیں۔ قمر در اقرب بہت سی ان چیزوں کے لیے جو ہمارے لیے مبتلا بے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن قمر در اقرب کچھ چیزوں کے لیے اچھا بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ روایات نے منع کیا، سختی سے منع کیا کہ قمر در اقرب میں سفر نہ کرو، پورے چیپٹر موجود ہیں۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس جو حسینی کیلنڈر گھروں میں ہر گھر میں ہوتا ہے، اس میں قمر در اقرب دیا اور یہ بالکل ایکوریٹ ہے، اس سے آپ استفادہ کیجئے۔ جنتریاں جو آتی ہیں، امامیہ جنتری ہے، زنجانی جنتری، بہترین نہیں ہے، ان سے استفادہ کیجئے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں قرآن اترا تھا، ہمارے یہاں جنتر اترا ہے۔ جنتری کا مذاق اڑانے والے نادان لوگ ہیں، جنتری کا مذاق اڑانے والے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنتری ہے کیا چیز۔ جنتری علم نجوم کے قواعد سے استفادہ کرنے کے بعد کچھ چیزیں مرتب کر کے رکھی گئی ہیں۔ بری جو چیز ہے ہمارے عوام کی، وہ بری چیز یہ کہ وہ جنتری کو خدا سمجھ بیٹھے، جنتری کے بغیر گھر سے نکلنا چھوڑ دیں، جنتری کو سب کچھ سمجھ لیں، یہ غلط ہے۔ آپ جنتری سے استفادہ کریں کہ ان ایام میں میں نے سفر کرنا ہے، جنتری اٹھا کے دیکھا آپ نے قمر در اقرب آ گیا، اچھا بھائی میں ان ایام میں سفر، کن ایام میں کام شروع کرنا چاہیے، جنتری میں دیکھا مناسب نہیں ہے یہ ایام، چھوڑ دیا۔ یہ استفادہ انسان کر سکتا نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی شرک ہے نہ اس میں کوئی حرام ہے، لیکن یہ کہ جنتری کو ٹوٹلی ڈینائی کر دینا، جنتری کو اٹھا کے پھینک دو، جنتری کو گھروں سے نکال دو۔ جنتری چاہے امامیہ ہو، چاہے زنجانی ہو، چاہے حسینی، اس کا اپنا حساب کتاب ہے، اس کے ماہرین ہیں، علم نجوم کے ماہرین، یہ فیلڈ الگ ہے۔ مولوی صاحبان کیوں اس کے خلاف بولتے ہیں، ان کو آتا نہیں ہے۔ میں نے یہ جو کاپیاں دیکھ رہے ہیں، یہ نجف میں علم نجوم سیکھا ہے بیٹھ کے، میں بھی پہلے مخالف تھا، میں بھی پہلے ہوتا تھا بیکار کی چیزیں، لیکن جب سیکھا پتہ چلا قرآن میں ماشاءاللہ آیتیں چلی آ رہی ہیں، معصومین کی روایتوں کا انبار۔ ہمارے علماء نے جنتریاں لکھی ہیں، سید ابن طاووس نے جنتری لکھی ہے، علامہ مجلسی نے جنتری لکھی ہے، علامہ حلی نے جنتری لکھی ہے، شیخ مفید نے جنتری لکھی ہے، شیخ صدوق نے جنتری لکھی ہے، مولا واعظ کاشفی نے جنتری لکھی ہے، یعنی بڑے بڑے علماء عالم جنتری لکھ رہے ہیں، یا میں آ کے کہتا ہوں جنتری سائڈ پہ کرو۔ جنتری علم اختیارات ہے، اختیارات الایام، قابل استفادہ ہونا چاہیے اس کو، لیکن جنتری کو خدا سمجھنا غلط ہے کہ جنتری کے بغیر میں ہل بھی نہ سکوں، جنتری کے بغیر میں کچھ نہ کر سکوں، اور جنتری کو مطلقاً ایسا کر لوں کہ جو نا اس کے بغیر میں ہلنا جلنا میرا ممکن ہے، یہ غلط چیز ہے۔ بعض اوقات انسان مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہاں پر احکام موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ اگر تم کسی عسر و حرج میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہو، کام کرنا ہے، اب یہ نہیں کہ جنتری نے کہہ دیا تو اب میں ہلوں گا نہیں، صدقہ دے کر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور کام اگر جتنا، یہ بھی ایک نقطہ ہے چھوٹا سا لیکن کارآمد، یہ جو صدقہ ہے مستحب صدقہ، یہ ایسا نہیں کہ 10 روپے صدقہ نکال کے آپ بڑے کام پہ نکل گئے، بڑے کام کے لیے بڑا صدقہ ہوتا ہے، بکرا کٹوائیے۔ چھوٹا کام ہے وہ 500-1000 روپے کا صدقہ، یہ 10-10 20-20 روپے کے صدقے دے کے میں اور آپ بس اوقات اپنی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ کہ کوئی بیچارہ جس کی کل آمدنی 10 روپے، وہ اگر 1 روپیہ دے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ہم لوگ جو کہ ہزاروں روپے کما رہے، مہینے کی تنخواہ
60 ہزار 70 ہزار صدقہ نکالتے ہوئے 10 روپے موت آتی صدقہ نکالتے ہوئے، یہ اپنی بھی توہین ہے، صدقے کی بھی توہین ہے۔ اور مستحب صدقہ یہ سید سیستانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، مستحب صدقہ جو سادات کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا صدقہ 10 روپے والا دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس میں سید کی بھی توہین ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھے انسان کہ میں جنتری سے استفادہ کروں اور اس کو اپنے اوپر خدا نہ بناؤں، اس کو اپنے اوپر ایسا نہ بناؤں کہ اس کے بغیر ہل نہ سکوں، چل نہ سکوں۔ اور بھی حلول ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں کچھ اور مزید آپ کے سامنے باتیں قمر در اقرب کے حوالے سے رکھ رہا ہوں، آپ لوگ ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قمر در اقرب کے بارے میں کچھ روایات ہیں، اور یہ روایات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قمر در اقرب کے بارے میں کوئی ایک روایت نہیں، مختلف کتابوں میں ہمارے ائمہ سلام اللہ علیہم اجمعین جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ روایت ہے کتاب الفقہ المنسوب الی امام الرضا، صفحہ نمبر 235، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واتق التزویج اذا کان القمر فی الاقرب، شادی سے اجتناب کرو، بچو تزویج سے، نکاح سے، اگر قمر در اقرب ہو۔ فإن ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قال من تزوج والقمر فی الاقرب لم یر خیرا ابدا، مولا نے فرمایا جو شادی کرے اس وقت کہ جب قمر در اقرب ہو کبھی خیر نہیں دیکھے گا۔ آج آپ دیکھیے معاشرے میں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، بے شمار طلاق کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے۔ یہ سب کچھ سنانے کے بعد اور پڑھنے کے بعد بندہ حقیر کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے موارد ایسے بھی ہیں کہ جہاں طلاق ہوئی اس لیے ہے کہ پہلے قمر در اقرب کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کے اثرات۔ قمر در اقرب میں ہوتا کیا ہے؟ قمر در اقرب میں انسان کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ سامنے والے سے ملاپ، سامنے والے سے ملنا، سامنے والے کے ساتھ ہم آہنگی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے تھوڑی، جس کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے۔ شادی میں کیا چاہیے؟ ہم آہنگی چاہیے۔ انسان سامنے والے کے ساتھ محبت کرنا چاہ رہا ہے، پیار کرنا چاہ رہا ہے۔ قمر در اقرب موقع ایسا ہے کہ کسی کی طرف جسے کہتے ہیں تھکنے کو بھی دل نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایسے سیزن میں شادی کر لی، ٹھیک ہے، تو ظاہری سی بات ہے شادی کیسے کامیاب ہوگی جب مزاج بگڑا ہوا ہو۔ یہ ہم لوگ سب اپنی زندگی میں دیکھتے نہیں دیکھتے، کبھی موڈ آن ہے، کبھی موڈ، روایات نے موڈ کو اہمیت دی۔ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، موڈ کبھی آف ہوتا ہے کبھی آن ہوتا ہے۔ جب موڈ آن ہو تو مستحبات کی طرف جاؤ، یعنی سیزن بتا رہا ہے معصوم۔ اگر تمہارا موڈ آن ہے، کبھی ہم لوگ برساتی مینڈک بن جاتے، چلو بھائی نماز شب شروع کر دو، چلو بھائی زیارت عاشورہ شروع کر دو، آج سے میں دعائے حد بھی شروع کر دوں گا، دعائے صبح بھی پڑھوں گا، دعائے کمیل کافی عرصہ کے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ لو۔ موڈ آن ہے، یہ موڈ آن ہے آپ کا۔ یہ موڈ کیسے بدلا؟ اس کا بھی تعلق چاند سے، یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ موڈ آن ہو گیا، کہا فٹافٹ مستحبات میں لگ جاؤ، اور جب موڈ آف ہو تو واجبات پہ اکتفا کرو۔ یہ کون بتا رہے؟ مولا بتا رہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس گفتگو میں اصل میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن کوئی کھینچ کے لے جا رہا ہے کہ نہیں وہاں جاؤ، کہ جو قمر در اقرب ہے، یہ بروج جو ہے، بروج کے نام آپ کو بتاؤں میں، ان میں 4 عناصر بتاؤں۔ آتشی کون سے ہمارے بروج ہیں، مائی آبی کون سے ہیں، ہوائی کون سے ہیں، خاکی کون سے ہیں، کس برج کی کیا کیا تاثیرات ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں۔ معصوم کا ارشاد، میں اس ساری گفتگو کو لپیٹ رہا ہوں، آپ کے سامنے کوئی بات ذکر نہیں کر رہا، کہیں گفتگو خوش نہ بن جائے۔ والقمر فی الاقرب، یہ تعبیر معصوم کی ہے۔ اگر یہ جنتریاں بیکار ہوتی ہیں، اگر یہ قمر در اقرب کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو معصوم منع نہ فرماتے، کہتے صدقہ دو کرو، قمر در اقرب کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الاصول ال16 من نوادر علی ابن اسباط، اصول ال16 16 اصلیں اس میں جمع کی گئی ہیں معصومین کے زمانے سے،
اور اس میں علی ابن اسبات کے جو نوادر ہے وہاں سے حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں من سافر، جس نے مسافرت کی، او تزوج یا شادی کی، والقمر فی الاقرب، جبکہ قمر در اقرب ہو، لم یر الحسنى، یہ کبھی نیکی کو نہیں دیکھے گا، حسنہ کو نہیں دیکھے گا۔ حسنہ سے شادی بھی کی تو نظر نہیں آئے گی حسنہ، ٹھیک ہے، یہ قمر در اقرب کا نتیجہ ہے، حسنہ نہیں ملے گی اس کو۔ ہم لوگ جو ہے وہ جب کتاب النکاح پڑھتے تھے ایک زمانے میں اسی کراچی شہر میں، ہمارے استاد مرحوم ہو گئے خدا ان کو غریق رحمت کرایۃ اللہ، علی رضا مہدوی صاحب، یہ خوجانی کمیل کے ابا دوسرے گلگتی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، خدا کمیل کے والد کو طول عمر دے، میں ان کی گلگتی کی بات کر رہا ہوں، خدا ان کو غریق رحمت کر۔ ان کے پاس کتاب نکاح پڑھتے تھے، تو کتاب نکاح میں آئی حدیث کہ جب انسان شادی کرتا ہے اگر پیسہ دیکھ کے شادی کرے اور شکل دیکھ کے، یعنی مال اور جمال کو دیکھ کے شادی کرے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، نہ مال ملتا ہے نہ جمال ملتا ہے، مال بھی چھن جاتا ہے، جمال بھی چھن جاتا ہے۔ اور اگر دین دیکھ کے شادی کرے تو اللہ دونوں چیزیں دین کے صدقے میں عطا کرتا ہے، مال بھی عطا کرتا ہے، جمال بھی۔ تو ہم لوگوں نے تفریح کے موڈ میں کہا کہ قبلہ اگر ہم کسی جو ہے بالکل عجیب و غریب شکل کی خاتون سے شادی کر لیں تو وہ کیسے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت ہو جائے گی، تو قبلہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ کہ خدا ایسی محبت دل میں ڈال دے گا صیغہ نکاح کے بعد کہ وہی تمہیں اچھی لگنے لگے گی، وہی تمہیں حسنہ لگنے لگے گی۔ تو یہ اس کا مطلب تعلق آسمانی ہے، خداوند متعال اس اثر کو رکھ رہا ہے کہ وہ شکل جو کہ شاید اس کو ہم لوگ قبول صورت کہتے ہیں، یا شکل اچھی نہ ہو، اب چاہے وہ مرد کی ہو چاہے وہ عورت کی، اس میں فرق نہیں کرتا۔ جب انسان دین دیکھ کے شادی کرے، دین کو معیار بنائے، خدا رزق بھی عطا کرتا ہے، خدا خوبصورتی بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، کتاب کا نام ہے محاسن برقی، وہاں موجود ہے، کتاب کا نام ہے کافی، وہاں موجود ہے، کتاب کا نام ہے فقیہ من لا یحضرہ الفقیہ، یعنی دو آپ کے کتب اربعہ میں موجود ہے، عیون اخبار الرضا میں موجود ہے، المقنع للشیخ الصدوق المقنع میں موجود ہے، علل الشرائع میں موجود ہے۔ اتنی ساری کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، من سافر او تزوج والقمر فی الاقرب لم یر الحسنى، جس نے سفر کیا یا شادی کی جبکہ قمر در اقرب ہو تو یہ کبھی بھی بھلائی، یہ اتنے سارے علماء نقل کر رہے ہیں تو ان کا نقل کے اعتبار نہیں رکھتا، ان کا نقل کیا کوئی کسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں صحت قدمائی، یعنی قدیم علماء ان چیزوں کو صحیح سمجھتے تھے، تبھی کافی میں اور فقیہ جیسی کتابوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ احادیث موجود ہیں، ان کو بے نظر اعتبار دیکھا ہے۔ شیخ مفید کے جملے بڑے سخت ہیں، المقنعہ، مقنع عین کے ساتھ شیخ صدوق کی کتاب ہے، مقنعہ گولتے کے ساتھ شیخ مفید کی۔ لا ينبغي لأحد ان يعقد نکاحا، سزاوار نہیں کسی کے لیے بھی کہ وہ نکاح منعقد کرے، والقمر فی الاقرب، جبکہ قمر کیا ہو، قمر در اقرب ہو۔ اچھا اب یہ کہ لوگ ہمیں فون کرتے قبلہ نکاح پڑھانا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے لفافہ ملے گا، چلو بھائی بھاگو نکاح پڑھانا ہے، ہم لوگ تو کوئی کیلنڈر نہیں دیکھتے۔ یہ ينبغي لأحد ان يعقد مولویوں کے لیے، ان يعقد نکاح، لفافے کا سوچنے سے پہلے قمر در اقرب کا سوچو کہ قمر در اقرب تو نہیں ہو سکتا جس ٹائمنگ میں مجھے بلا رہا ہے نکاح پڑھانے، میں تو 5,000 کا 10,000 کا لفافہ لے کے نکل جاؤں گا، پیچھے سے ان بیچاروں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بعض اوقات عوام الناس ملتفت نہیں ہوتے، تو قمر در اقرب میں عقد نکاح قطعاً سزاوار نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ شیخ مفید دلیل دے رہے ہیں، یعنی شیخ مفید کے جملے پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہی روایت من فعل ذلك لم یر الحسنى، جو ایسا کرے گا کبھی بھی حسنہ کو نہیں دیکھے گا، حسنہ اسے نہیں ملے گی۔ پھر خیر بھلائی حسنہ میں سب کچھ آ جاتا ہے، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا اگر اس نے اس کا خیال نہ رکھا۔ قمر در اقرب، قمر در اقرب کی تاثیرات ہیں، دو ہم نے مورد حد اقل ذکر کیے۔ ایک قمر در اقرب کا تعلق ہے کس سے؟ سفر سے،
اور ایک کا تعلق ہے عقد نکاح سے۔ آپ لوگ کوشش کریں کم سے کم یہ 2 چیزیں جو ہیں اس قمر در اقرب میں منعقد نہ ہو۔ میں کچھ چیزیں ہیں سوچا تھا بیان کروں، لیکن یہ کہ بہرحال سماعتوں کو دیکھتے ہوئے کہ مناسب نہیں ہے، میں ترک کر رہا ہوں عمدن۔